تو یہ تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے کتاب کے بارے میں لکھا ہوا جو کتاب ہے اور کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا پڑھائی، قرآن مطلب پڑھائی ہو گئی، اور کتاب مطلب لکھائی ہو گئی. لکھائی کے بارے میں اللہ کیا سمجھا رہا ہے جو لکھا ہوا ہے پیج 78. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں محکمات احکام والی آیات نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے، اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیاتیں ہیں، آیات نشانیاں ہیں. پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے پس وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے متشابہ ملتا جلتا ہے، دل فریبی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور دانشمندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اس آیت میں کتاب کو ایکسپلین کر رہا ہے. کتاب کیا ہے؟ کتاب مطلب لکھائی. کتاب کو اللہ ایکسپلین کر رہا ہے. وہ چھوٹا سا ایک پورشن ہے، اس میں ایکسپلینیشن ہے اس کتاب کا شروع میں. هو الذی انزل علیک الکتاب، اسی نے تمہارے اوپر نازل کی کتاب. منہ آیات محکمات، اس میں سے جو آیتیں ہیں حکم والی، محکمات کہتے ہیں جن میں احکام ہیں، حکم والی آیات ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. واخر متشابہات، اور دوسرے یہ کہ ملتی جلتی آیتیں. آگے جانے سے پہلے میں اتنے سے پورشن کو پہلے ڈسکس کروں گا. تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آیات کی دو صفتیں، کوالٹیز. آیات کوئی بھی ایک آیت ہوتی ہے، اس سے سینٹنس کو، قرآن کی کسی کتاب کی کوئی بھی ایک آیت ہے، اس آیت کو، سینٹنس کو، لکھے ہوئے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیات، نشانی. نشانی کا مقصد یہ ہوتا ہے، آیات کا مطلب نشانی، اور نشانی کا مطلب وہ نشانی ہے پہچان اللہ کی. ان آیت سے، نشانیوں سے آپ پہچانتے ہیں، اللہ کی پہچان ہوتی ہے. تو اس کتاب میں دو قسم کی یا دو صفتیں ہیں آیتوں کی لکھی ہوئی ہیں. ایک تو صفت ہے کہ احکام ہے اس کے اندر، احکام، حکم والی آیت. یہ لکھا ہے نا حکم والی آیت. منہ آیاتم محکمات، اس کتاب میں سے جو حکم والی آیتیں وہ محکمات ہیں، اور وہ کتاب کی ماں ہیں. تو ہم پہلے یہ پورشن، یہ کتاب کی ماں کون سی ہے، یا فاؤنڈیشن یا سورس. ماں مطلب سورس، ماں سورس ہوتی ہے بچے کی، اولاد ہوتی ہے اس سے. اسی طرح حکم والی آیت جو ہے کتاب کی ماں کون سی ہے، سورس کون سی ہے، فاؤنڈیشن کون سی ہے کتاب کی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آگے جائیں گے، پھر پیچھے آ جائیں گے. اور جو متشابہت ملتی جلتی آیتیں اس کے لیے بھی پھر ہم آگے جائیں گے، پھر پیچھے آ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں حکم والی آیات کون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے. سورہ المائدہ 5 اس کی آیت 43. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے، ان کے پاس توراہ ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. اب اس آیت میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ کیسے تجھے حکم دیں گے. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس کیا ہے، تورات ہے، قانون. تورات کے معنی قانون ہے ان کے پاس. اس تورات قانون میں کیا لکھا ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے. دیکھیں لکھا ہے وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے. حکم کس میں ہے اللہ کا، تورات میں. یہ قرآن میں لکھا، پڑھا ہم نے کتاب میں، یہ پڑھا ہم نے کتاب میں. پڑھائی جب کی اس کی تو قرآن ہوا. پڑھا کیا، تورات کے بارے میں. تورات کے بارے میں کہ اس پہ جو حکم ہے وہ تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہو. تو یہاں لکھا ہوا ہے وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اگر وہ پلٹ جائیں
وما اولئک بالمؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ تورات میں، قانون میں ہے۔ تورات کے مطلب قانون میں، اللہ کا جو حکم ہے وہ تورات میں، اس میں قانون ہے، اس کے اندر اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ جو اللہ کا حکم ہے، جب اللہ حکم دے گا تو وہ کس طرح دے گا؟ کوئی سینٹنس بنائے گا نا، وہ کوئی نشانی بنائے، کوئی آیت میں بتائے گا۔ تو وہ آیات جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کہہ رہے ہیں محکمات آیات، حکم والی آیات، احکام والی آیات۔ جب وہ حکم دے گا اللہ تعالیٰ تو وہ کس میں دے گا؟ آیات میں۔ اور اس آیت کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اسی نے نازل کی تمہارے پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں اسے آیات جو ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے، احکام ہے، حکم والی آیتیں، احکام والی آیتیں، وہ کیا ہے؟ کتاب کی ماں، ہن ام الکتاب، ام الکتاب۔ تو ام الکتاب جس میں اللہ کا حکم ہے، احکام ہے، اس کتاب کا نام کیا ہوا؟ ہلکے سے آواز نکلتی، زور سے کہیں تورات۔ ہاں، ام الکتاب تورات ہے۔ یہ اندھے گونگے بہروں کا نظر نہیں آ رہا کہ محکمات آیتیں جو تورات میں لکھی ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ احکام والی آیت کو اللہ تورات کہہ رہا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، وہ تجھے حکم دیں گے، ان کے پاس تورات ہے، قانون ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے، اور ہر آیت جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کہہ رہے ہیں احکام والی آیات، محکمات۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں جو آیتیں محکم ہے، حکم والی آیات، احکام والی آیت، وہ کیا ہے؟ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھ یہاں رہے ہیں، بتا کچھ اور رہے ہیں۔ تو یہ وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تورات جو ہے وہ جینیسس، ایکسوڈ، لیویٹیکس، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر رہے ہیں۔ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں سے جو میں آیتیں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو آپ ویریفائی کریں۔ تو اب دوسری جو، یہ تو تورات سمجھ میں آئی، لیکن ایک اور اس میں لکھی تھی وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، زمر 39 سورت آیت 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اللہ نے بہترین حدیث واقعہ نازل کیا، متشابہ ملتی جلتی کتاب دہرائی ہوئی۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جس کو وہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب وہاں لکھا ہوا تھا دوسری جو ہے متشابہ، جو پہلی آیت پڑھی تھی هو الذی انزل علیک الکتاب، جو پڑھی تھی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اس میں جو آیتیں محکمات ہیں، حکم والی آیت ہیں، وہ تورات ہے، یہ پتہ چل گیا۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری آیتیں کون سی؟ ملتی جلتی آیتیں، ریزمبلنگ، متشابہ۔ اور متشابہ کو یہاں ایکسپلین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر 39:23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث، خوبصورت حدیث، حدیث کے مطلب واقعہ، کتاب متشابہ ملتی جلتی، دہرائی بھی، مثانی دہرائی بھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جن لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہے تو ترجمے میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ایک تو ہوتا ہے احکام، روزے رکھو، صلاۃ قائم کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کیا ہے؟ حکم، محکمات آیت۔ اور دوسرے ہوتے ہیں ایک واقعہ بیان کیا ہوا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، بہت سارے ان لوگوں کا واقعہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسن الحدیث، احسن الحدیث، بہت ہی خوبصورت بہترین حدیث، واقعہ۔ تو کلام جب قرآن مجید پڑھنے آپ بیٹھیں گے تو اس میں واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کو اللہ حدیث کہہ رہا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ السلام کی حدیث نہیں پہنچی؟ یہ سوال اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے۔
حل اتاکا حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی حدیث نہیں پہنچی؟ تو حدیث کا مطلب واقعہ، تو واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ارسل حدیث کہتا ہے، اور وہ کتاب میں متشابہ ملتے جلتے دہرائے ہوئے ہیں. یعنی ایک ہی واقعہ آدم علیہ السلام کا ایک جگہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، پھر آگے جا کے سورہ ہجر میں بھی ہے، پھر سورہ صاد میں بھی ہے. اس طرح وہ اس طرح دہراتا رہتا ہے، اسی واقعے کو دہراتا بھی ہے، ایگزیکٹلی سیم بھی کر دیتا ہے، بعض دفعہ کہیں پر اس کے اندر تھوڑی سی چیز ایڈ کر دیتا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہاں یہ بات رہ گئی تھی، اب یہ بات یہاں ایڈ ہو گئی، اور آگے گئے تو کچھ اور ایڈ ہو گئی. تو وہ جو اس کو آپ بار بار پڑھنے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اب میں آپ کو ایک وہ سمجھا دوں، ایک آپ کو جو سمجھ میں کیا آیا کہ یہ جس طرح بائبل دو حصے میں تھی، دو پارٹس میں تھی، اسی طرح سوٹو سے سمجھانے کے لیے کتاب اللہ کی جو یہ کتاب ہے، اس میں جو آیات ہیں وہ دو طرح کی آیت ہیں. طرح سے مطلب دو اس کی صفتیں آیتوں کی. ایک تو صفت حکم والی آیت ہے، حکم دے رہی ہے، اور ایک اس کی واقع بیان کر رہی ہے. جو واقع بیان کر رہی ہے اس کو اللہ حدیث کہہ رہا ہے، اور جو حکم بیان کر رہی ہے وہ اس کو تورات کہہ رہا ہے. دو اس کے نام ہیں، ایک تورات ہو گیا، ایک اصل حدیث ہو گئی. تو اسی کتاب کے اندر دو قسم کی آیات ہیں، اور وہ آیات جو ہیں ایک حکم جو ہے وہ تورات ہے اور کتاب کی ماں ہے، اور جو اس کے واقعات ہیں وہ اصل حدیث ہے. تو اصل حدیث کے بارے میں اللہ کہتا ہے آگے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک هدی اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالیں کے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ قرآن مجید میں اللہ کی کتاب میں کوئی واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پڑھنے سے آئے یہ واقعے سے ہمارا اس سے کیا مقصد؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام، مطلب ہم کیوں پڑھیں؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو آپ غور کیجئے، یہ جو آپ پکچریں دیکھ رہے ہیں، یہ پکچریں بھی تو ایک تماثیل کے طور پہ ڈراماٹائز کیا ہوا ہے، ایک واقعے کو ڈراماٹائز کرتے ہیں، جھوٹی کہانیوں کو ڈراماٹائز کرتے ہیں، اس میں ایکٹرز ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جہاں کوئی کامیڈی کریٹ کی گئی اور جہاں کوئی ایموشنل سین آئے تو روتے ہیں، جہاں درد بھری کہانی دیکھی اپنے سے کچھ متشابہ کر کے روتے، رو بھی رہے ہیں. یہ آپ ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے رو بھی رہے ہیں، اور مایوسی کے اندر شیطان لپٹا رہا ہے آپ کو، اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ عادت ہے رونے کی اور شیطان کو مایوسی دلانے کی، اس میں آپ عادی ہو گئے. ایسا آدمی جب قرآن پڑھتا ہے اس کو رونا نہیں آئے گا. قرآن کی آیت پہ رونے والا آدمی وہ روئے گا جو شیطان سے دور ہوگا. تو ہم سب جھوٹ سن کر، جھوٹی باتوں کو سن کر، اپنے کو مایوسی میں لے جا کر، بڑی موٹی غزلیں سن کر اپنے آپ کو کیسا کر رہے ہیں؟ مایوس. اور ہر آدمی سمجھتا ہے مجھ پر مطلب بہت ہی بوجھ ہے، میری زندگی بڑی کٹھن گزری ہے. تو باقاعدہ ایک کریونگ، جیسے کھانے کی کریونگ نہیں ہوتی ہے نا، اس طرح کی کریونگ ہوتی ہے کہ آپ مایوسی کے جھٹکے لیں کہ لگاؤ بھی غزل ہے، کوئی درد بھرا گانا لگاؤ، اور فلانی پکچر وہ سنا ہے تم نے، وہ درد بھرا بڑا زبر ٹچنگ ہے، ہارٹ کو ایسا دل ہلا دیتا ہے. اس میں بہت رونٹے کھڑے ہو رہے رو رہے ہیں آپ، کیونکہ شیطانی کمال ہے. کوئی آپ یقین کریں جب تک آپ اس کو فل سٹاپ نہیں کریں گے، وہ فضول جھوٹی کہانیاں بند نہیں کریں گے، اللہ کا کلام آپ پہ دل پہ کیسے اترے گا؟ یہ واقعہ اللہ سے آپ کے دل پہ کیسے اثر ہوگا؟ جو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ جو واقعہ قرآن میں پڑھتے ہیں، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رونٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بس اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ یہ جب وہاں فل سٹاپ لگے گا. آپ کنٹینیوس نان سٹاپ اس کے اندر انوالو ہے تو کیسے ہی ممکن ہے؟ ہو ہی گئی نہیں. میں ٹیلی ویژن کے خلاف نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں آپ جھوٹی کہانیاں، تو اس پہ کیوں نہیں اثر ہو رہا آپ کا؟ اس پہ رونا کیوں نہیں آ رہا؟ یہ دیکھیں، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت سے اس کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.
اور جو اللہ کی سے گمراہ کر دے پس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو یہ امپورٹنٹ بات یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا واقعات جو قرآن میں اتنے سارے ڈیٹیلڈ ہیں وہ واقعات سے آپ کے دل پہ اثر ہوگا جب آیات کو جب بار بار پڑھیں گے تو آپ کا ایک فیلنگ ٹچ ہوگی تو رونا سٹارٹ ہوگا, اور وہ پھر رونا جب ڈیولپ ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ چیز آپ کے دل پہ اثر ہوگا. تو قرآن مجید اس اثر سے یہ جو باتیں ہیں جو جسے کہتے ہیں آپ ٹی وی کی جو ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں وہ پھر اس میں آپ کے وہ اس پہ اثر نہیں ہوگا. تو یہ بالکل اپوزٹ بات ہے. تو آپ کو یہ میں نے بتا دیا ایسا نہیں. اب یہ دیکھیے یہاں پر سورہ آل عمران 3:7 کو میں واپس پڑھ رہا ہوں. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. وہی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر نازل کی کتاب, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اس سے آیات جو محکم ہے, حکم والی آیات جو ہیں وہ اللہ محکمات ہے, ہن ام الکتاب, وہ کتاب کی ماں ہے. اور ہم نے پڑھا آگے جا کے وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ. تورات جو ہے اللہ کا حکم ہے, اور جتنی آیات اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں احکامات والی آیت, اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محکمات آیت, حکم والی آیت کو کتاب کی ماں تورات قانون. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ, دوسری متشابہات ہیں, ملتی جلتی آیتیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہہ, اللہ نے نازل کی بہترین حدیث واقعات جو متشابہ ہے, ملتے جلتے اس میں واقعات قرآن میں بھرے ہوئے. اور جناب وہ جو ہیں آیات جو متشابہت آیتیں وہ احسن حدیث ہے. یہ قرآن مجید میں پڑھے دو ٹائپ کی صفت ہے آیت کی, دو ٹائپ کی صفت ہے آیت کی. ایک تو احکام ہے اس کے اندر, اور ایک ملتی جلتی واقعات بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا ہے, اس سے ڈھونڈتے ہیں فتنہ, کیپٹیویشن, دل فریبی, اور ڈھونڈتے ہیں اس کی تعویلات, انٹرپریشن. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے, جو اللہ کی آیت سے ہدایت نہیں لینا چاہ رہے, جو کروکڈنس ڈھونڈ رہے ہیں اس کتاب میں, وہ اس سے ملتے جلتا کیسے کرتے ہیں. اس کی بے پناہ مثالیں میں آپ کو دوں. ایک مثال تو آپ کے ٹی وی پہ بھی آتی ہے, پروگرام کیا آتا ہے کہ بھائی فلانا میرا مسئلہ ہے, فلانے مسئلہ ہے, اور جناب آپ بتائیے. وہ جو مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں گے آپ ایسا کریں, قرآن سے ہم وہ لینا چاہ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, استخارہ کہتے ہیں. خیر چاہیے ہم نے اس میں سے, بہتری چاہیے. تو ہم استخارہ سے کیسے کریں گے؟ اپنا پرابلم کو سوچا یوں کر کے, آ رہا ہے آمد, کیا پرابلم میری, اور بیچ میں سے یوں کر کے کھول لیا. اب یہاں سے جہاں بھی اوپر کچھ لکھا ہے, یہاں تو کچھ لکھا ہوا نہیں, اتفاق سے 21 نمبر لکھا ہوا ہے. اب یہاں آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے, کچھ بھی جو لکھا ہوا ہے پہلے جو بھی عربی میں, وہ واقعہ اگر فرض کے داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی بات ہو رہی ہے, وہ آپ نے اپنے جو پرابلم تھی اس سے ملا لیا. تو اللہ کہہ رہے جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس سے ملتا جلتا کر لیتے ہیں, آیت سے اپنی سراؤنڈنگز کو, اپنی انوائرمنٹ سے اس سے ملتا جلتا کر لیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی چیز لکھی ہوئی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے, اور اس کو جو ملتا جلتا کیا اس کو فالو کر رہے ہیں وہ, اور کہتے ہیں قرآن کو ہم نے استخارہ قرآن سے کہتا ہے کہ اس سے شادی مت کرو, صحیح نہیں ہے عورت. اور فلانے کا مسئلہ ہو گیا تو نوکری نہیں کرے, دو نوکریاں میں نہیں تھی, ایک نوکری, ہم نے یہ پرچہ دیکھ لیا یہاں پر لکھا ہوا ہے, اس سے یہ جو قرآن سے اس طرح تھوڑی یہ بالکل یہ اللہ کا ہے جن کے دل میں ٹیڑھ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ڈھونڈتے اس کے اندر تعویل, اور اس کے اندر پہلے تو ملتا جلتا کر لیا اس سے, اور پھر ڈھونڈ رہے. اور میں بتاؤں آپ کو پھر کیا کہنے لگے, ایک آیت پڑھی, ایک آیت پڑھ دی, اب اس سے ملتا جلتا کہنے لگے, اس سے ملتا جلتا اقبال نے کیا فرمایا ہے, اور اقبال کا شعر کہہ دیا, اور پھر شعر کو ایکسپلین کر دیا. وہ کیا شعر انسان کا اللہ کی آیت بتائے گا, امیزنگ. آپ ہم سب سن رہے ہوتے ہیں, اللہ کی آیت اللہ واضح کرے گا, آپ اقبال کے شعر سے یا فلانے کے شعر سے ملتے جلتے کر دیا آیت سے, وہ پھر آپ نے مجھ سے جوڑ دیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں اپنے ملتا جلتا. پھر آئے دوسرے کو لوگ سائنٹسٹ, وہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایک ایوولوشن تھیوری ہے ڈاروین کی تھیوری ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں.
تو امیبا سے سٹارٹ کی, تو وہ جناب کرتے کرتے کہنے لگے قرآن میں بھی آیا ہے کہ انسان کو بندر بنا دیا. میں نے کہا جی نہیں, ایسے نہیں, اللہ نے تم کو بندر بنا دیا, تم پہچان رہو کہ بندر کی اولاد ہو, سائنٹسٹ. تو اللہ بتا رہا ہے کہ تم بندر, سزا کے طور پہ انسان کو بندر بنا دیا, سور بنا دیا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو سائنٹسٹ ڈاروین کو سامنے, ڈاروین نے یہ بتایا یا فلاں سائنسدان نے یہ بتایا, تو قرآن کہہ لے 1400 سال پہلے کسی کو نہیں مانتا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں, یہ نہیں بتا رہے, خاموشی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا. یہ تو سائنسدان جو یہودی ہیں, سائنسدان جو سائنٹسٹ ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ بات ہو گئی. آپ یقین کریں, آج بات سنیں غور سے, اللہ کی ہر آیت جو واضح ہے یا کوئی واقع بیان کری وہ حق ہے, ہم نے اس کو کہنا ہے. اگر ہمارے پاس اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے, وہ ہے آمنا صدقنا, ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. اب اگر کوئی سائنسدان کے یہ بتاتا ہے کہ یوں ہوا, فلانا ہوا ہے, بگ بینگ ہوا ہے, تو ہم یہ کہیں گے آیات نے اس کو ویریفائی کر دیا, سچ ہے یا باطل ہے. وہ اگر وہ سچ ہے تو قرآن نے اس کی تصدیق کر دی, قرآن نے حدیث کی تصدیق کر دی, قرآن نے بائبل کی تصدیق کر دی کہ بائبل میں ایک سچا ایک بات ہے, یا کوئی فلانے عالم بزرگ ہیں ان کی تصدیق کر دی کہ سچے ہیں. قرآن واحد سچ کو واضح کر دیتا ہے اور جھوٹ کو الگ کر دیتا ہے, وہ فرقان ہے. تو سائنس نے اگر کچھ کہہ رہی ہے تو اس میں فیکٹ کو قرآن ویریفائی کرتا ہے, جھوٹ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, حق و باطل کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. فرقان ہے, فرق کرتا ہے. یہ نہیں کہ سائنس بتا رہی ہے قرآن کو, نعوذ باللہ, تو یہ بھی ملتا جلتا کر لیتے ہیں. اور پھر وہ سائنس کا نام لیتے ہیں, وہ سائنٹسٹ ہے, اس وقت دنیا کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے, فلانا سائنٹسٹ ہے, اس نے آیت بتا دی, نعوذ باللہ. اور پھر وہ ساری باتیں ہم لوگ ہمیں سنا رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ یاد رکھے, قرآن کی جن کے دل میں ٹیڑھے وہ کر رہے ہیں کہ ملتا جلتا, کوئی سائنس کی بات لے لی, ایک دم جذبات میں آئے کہ نہیں سائنس بتائے فوراً آیت میں جوڑ نہیں. تو یہ متشابہ ملتا جلتا کرنا بالکل غلط بات ہے, یہ جن کے دل میں ٹیڑھے وہ کرتے ہیں. تو قرآن میں 100% ایک واضح اگر بات لکھی ہوئی ہے اور آپ 100% سمجھ گئے, پھر کوئی سائنس کی کوئی بات سامنے آتی ہے, اس بات کو کیونکہ آپ سمجھے ہوئے تھے تو آپ نے اس پہ ویریفائی کر دیا آیت کی بیس پر, یا اس کو ریجیکٹ کر دیں. خامخواہ ذرا سا ملتا جلتا نہ کریں کہ ذری سی کوئی بات ملتی متشابہ ملا دیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا ہے, اور اس پہ ڈھونڈتے ہیں دل فریبی اور ڈھونڈتے ہیں اس کی تعویلات. اور پھر دل فریبی, ارے اس سے بالکل ویسے ہی لکھا ہوا ہے, اور دل فریبی کا مطلب آپ نے ملا لی اپنے آپ کو اور پھر اس سے دل فریبتا ہو گئے اور اپنی جو ملائے ہوئے کو فالو کر رہے ہیں. وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, وہ فالو آیت نہیں کر رہے, وہ جو مل رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور اس کی تعویل کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, وہ نہیں کہتے ہم تعویل کریں, وہ کہتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. یہ لوگ کہہ لے جو اللہ جانتا ہے تعویلات اور راسخون فی العلم جانتے ہیں, یہ بالکل الگ بات لکھی ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور اس کا علم کی تعویل اللہ کرتا ہے. اور وہ راسخون فی العلم وہ کہتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ. کل من عند ربنا, یہ ہم نے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نئی نصیحت حاصل کر سکتا سوائے اولو الالباب کے, جو دانشمند لوگ ہیں جو اس کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا, کتاب میں 2 ٹائپ کی آیات ہیں. اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں, تورات کے بارے میں یہاں اہم نکات میں بتا دیتا ہوں. محکمات احکام والی آیت, نشانیاں, یہ ساری وہ آیتیں جن میں اللہ کے احکامات ہیں, حکم ہیں, اور ان آیت کو تورات قانون کہا گیا جو کہ کتاب کی ماں ہے اور جس میں اللہ کی حکم ہے, حکومت ہے. مثال کے طور پر نماز قائم کرو, صلاۃ قائم کرنا, صدقہ دینا, حج کرنا اور روزے رکھنا, یہ سب جو ہے یہ اللہ کے حکم ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ تورات قانون کہہ رہا ہے. دوسرا آگے جا کے میں نے یہ سمجھایا پیج نمبر 1110 میں, متشابہت ملتی جلتی آیت نشانی ہے وہ ہیں, یہ ساری وہ آیتیں جو نبیوں اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی احادیث واقعات بیان کرتی ہیں. تمام انبیاء کی احادیث قرآن مجید میں موجود ہے, احادیث تمام انبیاء کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث مینشن ہے قرآن مجید میں, کتاب میں, اور دیگر احادیث واقعات کو بھی بیان کرتی ہے. مثال کے طور پہ انسان کے بارے میں اس کا رویہ,
اس کا ایمان، اس کی منافقت، اس کا شرک کرنا، اس کا انکار کرنا وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ آدم کی تخلیق، کائنات کی تخلیق، زمین، آسمان، پہاڑ، جنت، دوزخ، قیامت اور آخرت وغیرہ وغیرہ سارے واقعات جو قرآن میں مینشن ہے، مختلف واقعات، یہ سارے ارسل حدیث ہیں. بہترین واقعہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے، اور یہ اس کی وہ ہے. تو ہمارے کو یہ پتہ چل گیا دو ٹائپ کی یا دو طرح کی آیات ہیں.